الحمد لله على ما نعم وله الشكر على ما ألهم وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على حبيبك ونجيبك وصفيك من عبادك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صلوات پڑھیں محمد خداوند متعال آپ سب مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور جہاں پر بھی شیان حیدر قرار ہیں خداوند متعال سب کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آپ سب مومنین اپنی صحت و سلامتی اور حفاظت کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ خمسہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے اور آپ کی خدمت میں گزشتہ چند دنوں میں راتوں میں جو مجالس ہوئی اس میں کچھ حد تک جو ممکن تھا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اور ان کا مقام اور ان کے خطبے کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگرچہ عام انسان کے بس سے باہر ہے کہ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بیان کرے، لیکن خداوند متعال نے معرفت کا دروازہ بند نہیں کیا اور نہ ہی پورا دروازہ کھولا ہے۔ یہ خداوند متعال کا نظام ہے، معرفتی نظام۔ خوب آپ کی خدمت میں جو گزشتہ دنوں میں گفتگو ہوئی اس کو میں سمیٹ کے موضوع کو نتیجے تک پہنچاؤں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند متعال نے کچھ شخصیات کا اصطفیٰ کیا ہے اور کچھ خاندانوں کو بھی چنا ہے، شخصیات کو بھی چنا ہے، خاندانوں کو بھی چنا ہے۔ اس وجہ سے ممکن ہے کہ کچھ شخصیات ایسی چنی ہوئی آپ کو ملیں کہ جو نبی نہ ہوں، رسول نہ ہوں، امام نہ ہوں، لیکن چنی ہوئی ہوں، یہ ممکن ہے۔
جس طرح قرآن کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مریم صلوات اللہ علیہا، حضرت مریم اللہ کی چنی ہوئی تھی. ان اللہ استفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین. آپ دیکھیں 2 دفعہ اللہ نے استفاء کا لفظ استعمال کیا ہے اس آیت میں. سورہ مریم کی یہ آیت ہے. یا مریمو، فرشتے کہتے تھے حضرت مریم سے، فرشتے، یا مریمو ان اللہ استفاک، اللہ نے آپ کو چنا ہے، وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے، واصطفاک، آپ کو چنا ہے. یہ تکرار بہت معنی رکھتا ہے. قرآن کریم کا تکرار لغو نہیں ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر اگر تکرار ہے تو وہ اس لیے ہے تاکہ بات کی اہمیت پتہ چلے، ورنہ خداوند متعال اور لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن خداوند متعال نے 2 دفعہ استفاء کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے مریم کو استفاء کیا ہے. اور اب استفاء تھی، چنی ہوئی تھی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام جیسے نبی، حضرت زکریا وقت کے نبی تھے، اور حضرت مریم کے پاس جب تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ محراب میں تازے کھانے رکھے ہوئے ہیں، تازے پھل فروٹ ہیں. تو حضرت نے تعجب کیا، وقت کے نبی نے تعجب کیا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے. تو بی بی دو عالم نے فرمایا، حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور وہ دیتا ہے بغیر حساب. ادھر سے اب نبی پیغمبر خدا کے جو چنے ہوئے تھے وہ کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا کی بڑھاپے تک اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا صلوات اللہ علیہ اب نکلتے ہیں اور محراب عبادت میں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ مریم نے بتایا ہے، وہ بغیر حساب دیتا ہے. آپ دیکھیں ایک نبی، ایک چنی ہوئی خاتون، استفائیت، یہ قرآن کریم کا بڑا بنیادی موضوع ہے، استفائیت. اس وجہ سے ایک عالم نے بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے 2 جلدوں میں، اس کی دوسری جلد تقریباً 1000 صفحے میں ہے، الوراثت الاستفائیہ. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے مقام اور عظمت کو بیان کیا ہے، عنوان رکھا ہے استفائیت، اللہ کی چنی ہوئی خاتون، جن کو تعلیمات اسلامیہ میں کہتے ہیں خاتون جنت. حتیٰ حضرت مریم کی بھی سردار، تمام خواتین جو گزری ہیں اور جو آئیں گی من الاولین والآخرین، ان سب پر چنی ہوئی ہیں. اور حتیٰ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث معتبر کے اندر آیا، معصومین فرماتے ہیں ہماری جدہ ہم پہ حجت ہیں، یعنی معصوم پر بھی حجت ہیں. اس کا مطلب ہے استفائیت کا مقام بڑا بنیادی مقام ہے. اس وجہ سے خداوند متعال نے قرآن کریم میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، ان اللہ استفا آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے کچھ خاندانوں کو بھی چنا ہے، کچھ شخصیات کو بھی چنا ہے. یہ جو بعض کہتے ہیں کہ مثلا شیعہ معتقد ہیں کہ موروثی امامت، یہ موروثی سلسلہ دنیا داری والا سلسلہ نہیں ہے. یہ وہی سلسلہ ہے جو حضرت یعقوب، حضرت یوسف، ان کے آبا جو نسل در نسل نبی تھے. تو انسان ادھر بھی یہ بات کر سکتا ہے نا کہ باپ دنیا سے جا رہا ہے، بیٹا نبی ہے. کیوں ایسا ہے؟ یہ بیٹا ہے لیکن حضرت نوح کے بیٹے جیسا نہیں ہے. بیٹا ہے، معیار ہے. یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی وراثت کو لیے ہوئے ہیں، ہر وراثت کو لیے ہوئے ہیں. تو یہ استفاء کا معنی میں نے بیان کیا تھا. اسی وجہ سے بی بی دو عالم اپنے خطبے کے اندر جب آغاز کیا اپنے خطبے کا
توحید کے بعد جب پیغمبر گرامی کی عظمت کو بیان کرنا شروع کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم تو پیغمبر کی بہت ساری خصوصیات بیان کی، قرآن کی خصوصیات بیان کی، جس طرح خداوند متعال کی صفات بیان کی. اللہ مثلا اس طرح ہے، ابھی وہ لا تدرک الابصار، اللہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اللہ وہم میں نہیں آتا. اس کو بی بی نے تفصیل سے بیان کی ہے. جو اس کو سننا چاہتے ہیں میرے پیج کے اوپر، اس کو میں نے کچھ دن پہلے بی بی کے اس خطبے کو، جہاں پہ بھی میں مجالس، کیونکہ 20-25 دن سے مجالس میں تھا، تو رات کو جب مجھے فرصت ملتی تھی تو میں لائیو سیشن بھی کرتا تھا اس خطبے کا، یعنی خطبے کی تفصیل، اس کے اوپر تفصیل سے یہ بحث کی ہے توحید کی. بی بی دو عالم نے جو توحید کا چیپٹر بیان کیا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، تو اس میں وہ آپ سن سکتے ہیں. اس کے بعد جو پیغمبر کی جب تعریف کرنا شروع کی تو ایک جملہ جو بیان فرمایا وہ ہمارے موضوع کے ساتھ ربط ہے. دقت کریے گا، بی بی دو عالم فرماتی ہیں کہ وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ أَنْ ابْتَعَثَهُ، اللہ نے پیغمبر کو پہلے مصطفیٰ کیا ہے پھر مبعوث کیا ہے. پہلے مصطفیٰ پھر بعثت ہوئی. یہ مصطفیٰ کا تھوڑا سا میں معنی بھی کر دیتا ہوں، اگرچہ میں نے بیان کیا مصطفیٰ استفا صفا سے ہے، صفا یسفو، صفا قلب کی پاکیزگی، قلب کی نورانیت، نفس کی روشنی. جب نفس بہت پاک ہوتا ہے اللہ دیکھتا ہے. احادیث کے اندر یہ آیا ہے اللہ دیکھتا ہے، اس کا خاص معنی ہے اللہ اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک تعبیر بیان ہوئی ہے، ایک کنایا ہوا ہے. اللہ مخلوقات میں نظر کرتا ہے کس کا دل سب سے زیادہ پاک ہے، کون ہے جو سب سے زیادہ بندگی کے لیے آمادہ ہے اور کر رہا ہے. جب اس چیز کو دیکھتا ہے ساری مخلوقات میں، پھر چنتا ہے. چننے کو سمجھ رہے؟ اب چنتا ہے، جس طرح دیکھتے ہیں نا دانے چنے جاتے ہیں، ہیرے چنے جاتے ہیں، کوئلے کے اندر سے ہیرے نکلتے ہیں. یہ مخلوق ہے اللہ کی. بعض بہت بد کردار ہیں، لیکن انہی کے اندر کچھ ہیں جو بہت با کردار ہیں، بہت پاکیز ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں پیغمبر گرامی غار ہرا جاتے تھے، مسلسل عبادت کے لیے جاتے تھے. پیغمبر گرامی غار ہرا میں موجود تھے تو وحی آئی. کیا مطلب وحی کا؟ یعنی جب اللہ چن لیتا ہے، پہلے چن لیتا ہے پھر رابطہ قائم کرتا ہے. یہ اس دنیا کے مطابق نظام ہے، دنیا کا نظام. ورنہ خداوند متعال نے پیغمبر گرامی کو اس وقت خلق کیا جب مخلوقات نہیں تھی. یہ بھی بی بی نے اپنے خطبے میں بیان کیا ہے، اپنے خطبے کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیا ہے کہ اللہ نے نبی کو اس وقت نبی بنایا ہوا تھا جب مخلوقات عدم میں تھی، یعنی جب مخلوقات کا تصور ہی نہیں تھا. اس وقت سے پیغمبر تھے جو احادیث کے اندر ہے. لیکن ایک اللہ کا سسٹم ہے، اللہ ایسے کسی کو بھی مقام نہیں دیتا. یہ لکھ لیں ڈائری میں. اللہ اب دیکھیں خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل آزمایا 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 آزمایا. بیٹے سے آزمایا، مال سے آزمایا. یہی آزمانے کی چیزیں ہیں نا. سب سے زیادہ آزمائش جو ہوتی ہے مال میں ہوتی ہے، اولاد میں ہوتی ہے، سختیوں میں ڈالا. ہر قسم کی آزمائش میں جب ڈالا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کے رب نے ان کو آزمائشوں میں پورا دیکھا. ہر امتحان میں پاس ہے، ہر امتحان. اس وقت فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب میں تمہیں امام بناؤں گا. یعنی امامت ایسے، منصب ایسے نہیں ملتے. اللہم
صلی علی محمد. اب دیکھیں یہ قرآنی معیار ہے منصب دینے کا. انسانوں کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اصل انسانوں کو تو پتہ ہی نہیں چل سکتا کون کیا ہے. کسی نے امام زمانہ علیہ السلام کو خط لکھا, اللہم صلی علی محمد. کسی نے امام کو خط لکھا, امام علیہ السلام کو, کہ مولا اللہ ہی کیوں رہبر بناتا ہے؟ ہمیشہ اللہ ہی رہبر کیوں بناتا ہے؟ انسانوں کو کیوں حق نہیں دیا گیا حاکم چننے کا, سرپرست چننے کا؟ حضرت نے جواب دیکھیں, جواب بڑے خاص طریقے سے دیا. حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم لوگوں کے باطن کو جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ کیا لوگ لوگوں کے باطن کو جانتے ہیں؟ کون اندر سے کیا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کچھ چنے ہوئے ہیں اللہ کے جو جانتے ہیں, لیکن عمومی تو کوئی نہیں جانتا. بہت سارے دعوے بھی کرتے ہیں, ایسے ہی دعوے کر دیتے ہیں. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں کسی کے باطن کو سمجھنا, اس کے اندر کیا ہے, وہ انسان کیسا ہے. تو حضرت نے فرمایا, اس نے آگے سے کہا لازم بات ہے یہ تو ہم نہیں جانتے. حضرت نے فرمایا جب تم کسی کے باطن کو نہیں جانتے, اسی وجہ سے اللہ جب باطنوں کو پاک دیکھتا ہے پھر امامت دیتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کس کا باطن پاک ہے کس کا پلید ہے. بس میں مثال دیتا ہوں, ایک شخص تھا وہ بہت قرآن پڑھا کرتا تھا, بہت قرآن پڑھا کرتا تھا, بادشاہ کا بیٹا تھا, مسجد میں بیٹھتا تھا پورا دن قرآن. اس کو کہا جاتا تھا حمامت المسجد, مسجد کا کبوتر. تو ایک دن اس کو خبر ملی کہ تمہارے والد گرامی دنیا سے چلے گئے. اس نے قرآن رکھا دیوار کے اوپر اور قرآن کو خطاب کر کے کہا کہ اس کے بعد تمہارا میرا رابطہ ختم. کیوں؟ کیونکہ اب میں جس جگہ پہ جا رہا ہوں وہاں پہ میرا اور تمہارا رابطہ رہ نہیں سکتا. اسی وجہ سے احادیث کے اندر یہ مطلب آیا ہے کہ بہت سارے بندے جب تھوڑا سا اوپر آتے ہیں ان کی اصلیت پھر نظر آتی ہے. یہ ایک معیار باقاعدہ حدیث کے اندر بیان ہوا. تب پیسے کا بھی ذکر ہوا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے ان کی اصلی شخصیت سامنے آتی ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے. اس وجہ سے ہمیں عموماً عام انسانوں کو کسی کے باطن کا پتہ ہی نہیں ہے کون کیا ہے. مثلا ہو سکتا ہے ایک جو ہے وہ جب اس کے پاس طاقت نہ ہو تو آپ سے بڑی محبت کرے, آپ سے بڑی شفقت کرے, آپ کو کہے میں آپ کے تمام مسائل حل کروں گا, انشاءاللہ 3 مہینوں کے اندر جو ظلم آپ کے اوپر ہو رہے ہیں میں وہ ختم کر دوں گا. اور وہی جب تھوڑی سی طاقت میں آ جائے, تھوڑی سی طاقت میں, زیادہ نہیں, تھوڑی سی طاقت میں آ جائے, اور پھر وہی اس کو کہہ رہے ہیں اور روڈ کے اوپر بیٹھ کے 6 دن آ جا تیری مہربانی, آ جا تیری مہربانی, دیکھ, اور وہ پھر کہے کہ بلیک میل کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا یہ انسان اس طرح ہے. انسان کے باطن کا کسی کو علم نہیں ہے, کس کو پتہ ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا اللہ نے جن کو امام چنا, جن کو لیڈر چنا, جن کو بھی لیڈر چنا, چاہے معصومین میں سے چنا چاہے غیر معصومین میں سے, اللہ نے بعض کو چنا, بعض کو چنا ہے, غیر معصومین میں سے بعض کو چنا ہے. جن کو غیر معصومین میں چنا ہے ان کا معیار الگ ہے, وہ میں بیان کرتا ہوں. معصومین کو جن کو چنا ان کی کیا علامتیں تھی؟ ان کی علامتیں یہ تھی ان کے پاس اقتدار ہو نہ ہو وہ ایک جیسے ہیں. ان کے اقتدار آنے سے ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا. اس کا ثبوت, بہت بڑا ثبوت, امیر المومنین کی پوری زندگی ہے. عجیب زندگی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی. اقتدار سے پہلے کی زندگی, سختیوں کی زندگی, آسائشوں کی زندگی. جب وہ سختیاں کم ہوئی, جب سختیاں, آسائشیں تو نہیں تھی امیر المومنین کی زندگی میں, آسائشیں تو تھی ہی نہیں, وہ خود آنے ہی نہیں دیتے تھے آسائشیں, کیونکہ جس کی زندگی میں آسائشیں آ جائیں وہ پھر کام کا بندہ نہیں رہتا.
اسی وجہ سے تو علامہ اقبال اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، خون، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں خون مجھ کو رلاتا ہے جوانوں کی تن آسانی، یعنی جب جوان آسائشوں کے چکر میں آتے ہیں یہ چیز مجھے خون رلاتی ہے۔ دیکھیں یہ لیڈر ہے، یہ لیڈر ہے، یہ وہ شخص ہے جو ایک امت کو بیدار کر سکتا ہے۔ یعنی جب آپ کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ بس ریلیکس رہیں ہم، تن آسانی، یہ امتوں کی بربادی ہے، آسائشیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں زندگی پڑھیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، جو کی روٹی ہوتی تھی، بعض اوقات بچے جو تھے پوری کوشش ہوتی تھی کہ یہ تھیلا ہاتھ لگ جائے، یہ تھیلا جو امیر المومنین کے ہاتھ میں ہے یہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، اور بیچ میں سے جو کی روٹی نکال کے گندم کی رکھ دیں۔ تو امیر المومنین کو کبھی کبھی سمجھ لگ جاتی تھی کہ ابھی لازم بات ہے، امیر المومنین کو علم ہوتا تھا ابھی یہ اٹھا لیں گے، یعنی بچے اس کے پیچھے ہیں اب اٹھا لیں گے، تو حضرت کھجور کے درخت پہ چڑھتے تھے، پہلے جب باغ میں آتے تھے پہلے کھجور کے درخت پہ چڑھتے تھے، کھجور کے درخت پہ جا کے اس تھیلے کو باندھ دیتے تھے، کیوں؟ تاکہ کوئی بھی اوپر جا نہ سکے، کسی کو ملے ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ یعنی انسان نے اس شخص نے، اس شخصیت نے، اس رہبر نے، یہ وہ جو انسان کامل ہے، یہ سیریس انسان ہے، دکھاوا نہیں ہے زندگی میں۔ اسی وجہ سے تو امیر المومنین فرماتے ہیں علیکم بالجد، سیریس رہو، ہمیشہ سیریس رہو، سیریس انسان بنو۔ اب دیکھیں اتنے سیریس تھے، کہیں کوئی آ کے ڈال نہ دے وہ چھپاتے تھے، کیوں؟ ہمیشہ میں جو کی کھاؤں۔ اور جب اقتدار میں آئے، آپ دیکھیں آخری رات بھی جب افطاری کرنے لگے تو امیر المومنین کے سامنے عظیم بیٹی نے جو کی روٹی رکھی، نمک دودھ، جو کی روٹی کے ساتھ نمک کھاتے تھے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ حکومت کا زمانہ ہے۔ تو بیٹی نے دودھ رکھا تو امیر المومنین نے فرمایا بیٹا آپ کو پتا ہے میں ایک ٹائم میں ایک چیز ہی کھاتا ہوں، ایک اٹھا لو۔ اب بیٹی کا ارادہ یہ بنا کہ میں نمک اٹھا لوں اور دودھ رہے، تو امیر المومنین نے فرمایا نہ بیٹا نہ، نمک پڑا رہے، دودھ لے جاؤ۔ اب دیکھیں آخری رات تک کتنا سیریس ہے یہ شخص، یہ شخصیت، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں جد۔ یہ شخصیت کتنی مضبوط ہے، یہ اصل میں اسوہ ہے۔ یہ شخصیت جو اتنا اللہ نے جن کو مقام دیا ہے، اتنا چنا ہے، یہاں تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 7 اقالیم دے دیے جائیں، 7 زمینیں، اقلیم اس سے بڑا ہوتا ہے، 7 زمینوں کی حکومت، صرف اس زمین کی نہیں، یہ ایک تعبیر ہے، تعبیر 7 اقالیم، یعنی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں مجھے اللہ اپنی ساری ہستی کی حکومت دے دے، یا فرض کریں لوگ دے دے کہ یہ آپ رکھو، لیکن آپ نے چیونٹی کے منہ سے دانا لینا ہے اس کے بدلے میں۔ یعنی لوگ یہ سارے اکٹھے ہو کے کہیں کہ یا علی 7 اقالیم ہم آپ کو دیتے ہیں، پوری ہستی آپ کو دیتے ہیں، آپ نے چیونٹی کے منہ سے اس کا دانا لینا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ شخصیت کیا لیول ہے، اس کو کہتے ہیں چناؤ، اقتدار ہو نہ ہو۔ اسی وجہ سے جب ایک دن ایک شخصیت آئے امیر المومنین کے پاس، حضرت عبداللہ ابن عباس، امیر المومنین خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، جنگ کے دن تھے، جنگ کے حالات تھے، خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت اپنی جوتی سی رہے تھے، تو عبداللہ ابن عباس نے کوئی بات کی حضرت کے ساتھ، تو حضرت نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس یہ مجھے بتاؤ کہ اس جوتی کی مارکیٹ میں کتنی قیمت ہے، اس جوتی کی مارکیٹ میں کیا قیمت؟ تو جتنے پیوند لگے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یا علی اس کو تو مارکیٹ میں کوئی بھی نہیں خریدے گا، اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، آپ پھینک بھی دو نا، میری تعبیر
یعنی آپ پھینک بھی دو تو کوئی اس کو یوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس بیچاری کی یہ حالت ہے. تو حضرت نے فرمایا البتہ آج کل تو اگر وہ جوتی مل جائے تو لوگ اس کو بوسے دیں گے. اس زمانے کا امیر المومنین کی تعبیر میں بیان کر رہا ہوں. آج کل تو کسی کو مومنین کو پتہ چل جائے دنیا کے دوسرے کونے میں حضرت علی علیہ السلام کا جوتا ہے تو وہ پہنچ جائیں گے. یہ تشبیہ دے رہے ہیں امیر المومنین, تشبیہ. فرماتے ہیں کہ اس جوتی کی کوئی قیمت نہیں ہے نا اے عباس, میرے نزدیک تمہاری دنیا کی. اب دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی باریک تعبیر ہے. اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے بھی انصار, جب انصار کی خواتین آئی اور مہاجرین کی خواتین بی بی کی عیادت کے لیے آئی تو بی بی نے ایک دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا جس کو کہتے ہیں خطبہ جو انصار اور مہاجرین کی خواتین سے خطاب کیا. یہی اس کا عنوان ہے اس خطبے کا. تو وہ جب آئی تو انہوں نے پوچھا السلام علیکم وعلیکم السلام, کیف اصبحت, کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ, اے رسول اللہ کی بیٹی صبح کیسی کی ہے. اب بی بی کا جواب سنیے گا. بی بی نے فرمایا میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ میں تمہارے مردوں کی دنیا سے بیزار ہوں. امیر المومنین کی تعبیر دیکھیں کہ تمہاری دنیا, اللہ کی دنیا نہیں. یہ بڑا بہت مہم مطلب ہے, قرآنی نقطہ ہے جس کی طرف اہل بیت اشارہ کر رہے ہیں. اللہ کی دنیا تو بہترین ہے. کہیں اب تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا, کہیں خطیب میں سن رہا ہوتا ہوں, مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہوتا ہے ان کو جب بات سمجھ میں بندے کو نہ آئے نا تو بڑا دکھ ہو. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دنیا بڑی پست ہے. کون سی دنیا پست ہے میرے بھائی, کون سی دنیا؟ یہ زمین آسمان جو احسن خلقت ہے. اللہ نے جو کچھ پیدا کیا بہترین پیدا کیا, اور انسان کو اس میں احسن تکوین یعنی خود جو اللہ کا فعل ہے وہ احسن ہے. پھر اللہ کے افعال میں سے انسان جو ہے وہ سب سے بہترین ہے. لیکن خود حسن ہی حسن ہے خلقت. یہ دنیا کی مذمت جو اتنی احادیث میں آئی ہے, امیر المومنین فرماتے ہیں میرے نزدیک دنیا جس طرح بھیڑ کا زکام کا پانی ہوتا ہے, میرے نزدیک دنیا وہ ہے. کون سی دنیا؟ کون سی دنیا؟ یہ زمین آسمان سورج چاند ستارے یہ جو اتنے خوبصورت ہیں اس کی مذمت کا فرما رہے ہیں امیر المومنین. اس کی مذمت فرما رہی ہیں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. ایک صلوات پڑھیں محمد. اس کی مذمت نہیں فرما رہی میرے بھائی. دنیا کن, دنیا کم, دنیا کن, تمہاری دنیا. یہ جو سید الشہداء علیہ السلام کا کل میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا, الناس عبید الدنیا, پہلا خطبہ جو کربلا کے اندر سید الشہداء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ اے میرے اصحاب لوگ دنیا کے بندے ہیں. کون؟ اس آسمان کے بندے ہیں, زمین کے بندے ہیں, سورج کے بندے ہیں. دنیا کیا ہے؟ دنیا وہ تعلق جو ہم پیدا کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ, ہمارا تعلق. اسی وجہ سے آپ دیکھیں وہ ایک کہتے ہیں ایک شخص آیا تو ایک فقیر تھا, وہ ایک علاقے میں آیا تو ایک مولانا سے ملا. مولانا اچھی زندگی بسر کر رہے تھے. تو یہ فقیر آیا, اس کے پاس کاسا تھا. اس نے اس مولانا سے ملاقات کی تو مولانا کو کہا مولانا دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو, گاڑی شاڑی رکھی ہوئی ہے, مکان شکان ہے, دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو, میرے ساتھ آؤ تمہیں پتا چلے زہد کیا ہے, تقویٰ کیا ہے. ٹھیک. تو مولانا نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. آپ کہتے ہو تو اگر یہ دنیا داری ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. چل پڑے. تھوڑا سا آگے گئے تو اس فقیر سے کہا مولانا نے کہ یہ کاسا جو ہے نا اس کو بھی ادھر ہی رکھ آتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں, کشکول کاسا. تو وہ کہتا ہے, وہ فقیر کہتا ہے اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. تو مولانا نے کہا میں دنیا دار نہیں ہوں, آپ دنیا دار ہو. دنیا داری یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ بہترین ہے. میرا تعلق کیا ہے؟ دنیا دار حاکم
جن کے پاس حکومتیں ہیں تو وہ صرف دنیا کے لیے ہیں، یعنی وہ تعلق انہوں نے ایک اپنا بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو حکومت اللہ نے ان کو دی اور انہی کا حق تھا، وہ بے عنوان عالم تھا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، بہت بنیادی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ نقطہ بیان کیا ہے۔ جب حضرت کے پاس مسلسل لوگ آئے، آپ حکومت سنبھالو، آپ حکومت سنبھالو، بے عنوان چوتھا خلیفہ نہج البلاغہ کے اندر یہ موجود ہے، تو حضرت مسلسل ریجیکٹ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے بہت تقاضا کیا تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اگر اللہ نے علماء سے عہد نہ لیا ہوتا کہ جہلا کو سنبھالو، میں کبھی یہ حکومت نہ لیتا۔ عہد، آپ دیکھیں یہ بڑی بنیادی عہد ہے۔ اللہ کا سسٹم، اللہ کا دین عہد ہے۔ بی بی دو عالم نے اپنے اس خطبے کے اندر 2 جگہ پہ نظام کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے اوپر میں نے پچھلے 4 دن میں گفتگو کی۔ 2 جگہ پہ نظام کا لفظ استعمال کیا، ایک انصار کے سامنے کیا، خطبے کا ایک حصہ خصوصی گفتگو ہے انصار کے ساتھ، اس کو ضرور جا کے پڑھیں، بڑی پڑھنے والی ہے۔ یہ تعبیریں جو انصار کے ساتھ ہیں، 2 طبقے بیٹھے ہوئے تھے سامنے مسجد میں، ایک مہاجرین ایک انصار۔ انصار وہ تھے جنہوں نے پیغمبر گرامی کا بہت ساتھ دیا، بہت تعاون کیا، ہر درجے کا تعاون۔ بی بی دو عالم ان کی طرف خطاب کر کے فرماتی ہیں، ایک تفصیلی خطاب ہے، اس کا حصہ ہے، اے شجاع قوم، اے ہمت والو، تم رسول اللہ کے مطیع تھے، ہمارا احترام کرتے تھے، ہماری اطاعت میں تھے، تمہاری وجہ سے یہ دین قائم ہوا ہے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ مثلا بعض کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب آپ امامت کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کی نفی کرتے ہیں تو کیا لوگوں کے بغیر امامت قائم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر لوگ امامت کو قائم کریں تو یہ جمہوریت بھی نہیں ہے۔ جمہوریت ایک سسٹم ہے، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، جمہوریت لوگوں کی حکومت لوگوں پر، جہاں پہ اللہ نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کو اپنی طرف سے نکالا ہے، پھر اجتماعی نظام قائم کیا ہے، ڈیموکریسی۔ لیکن جو امامت کا نفاذ ہے وہ بھی لوگوں کے ذریعے سے ہے، لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے۔ جس طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں بڑی آسان سی مثال دے دیتا ہوں، مثلا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ایران کے اندر جمہوریت ہے۔ یہ انتہائی نادان لوگ ہیں، اجتماعی و سیاسی تھیوری کو الف بے کو نہیں سمجھتے جو یہ بات کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں جتنے غربی اسکالرز ہیں، ایک غربی اسکالر سے بھی جا کے پوچھ لیں جو علمی بندہ ہے کہ ایران میں کون سا نظام ہے، وہ کہے گا امامت، ولایت فقیہ۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ سی آئی اے کے ایک مین بندہ جو امریکہ ایجنسیوں کا ہے، اس کا کچھ دن پہلے کلپ آؤٹ ہوا، آیت اللہ مصباح یزدی جن کی وفات ہوئی ہے ان کے حوالے سے۔ آغا مصباح یزدی جمہوریت کے سخت مخالف تھے، کوئی بھی دیندار اس کا موافق نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی تھوڑی سی سیاست پڑھی ہے اسلام کی، جس نے تھوڑی سی بھی اسلام کی سیاست پڑھی ہے اس کو پتہ چل جاتا۔ تو اس سی آئی اے کے اس شخص نے باقاعدہ اس کا کلپ آؤٹ ہوا ہے، ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے، جس کو انگلش سمجھ میں نہیں آتی وہ اردو میں ترجمہ بھی اس کا نیچے پڑھ سکتا ہے۔ اس نے کہا جب تک مصباح یزدی جیسے ہیں ڈیموکریسی نہیں آ سکتی۔ یعنی ان کو پتا ہے وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بڑی شخصیت اہل سنت کے ہاں زاہد الراشدی، ان کا میں مقالہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے باقاعدہ جو نظام کے اوپر بحث کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایران کے اندر ولایت فقیہ ہے، امامت کا نظام ہے، جو شیعہ کا کنسپٹ ہے، جو شیعہ کا کنسپٹ ہے، بقایا جو الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے سسٹم کو منظم کرنے کے لیے، ورنہ اصل ولایت فقیہ ہے، وہ صرف ایک سسٹم، کس نے کون سا شعبہ سنبھالنا ہے وہ اس لیے ہے، ورنہ حاکم
جو سپریم لیڈر ہے, جو سپر پاور ہے. اسی وجہ سے تو کئی دفعہ یہ ہوا ہے مسئلہ, کئی دفعہ امریکہ نے یا انہوں نے یہ کوشش کی کہ کچھ نیچے والے لوگوں سے کچھ باتیں منوا لیں, تو بعد میں انہوں نے خود کہا بھائی پاور تو کسی اور جگہ پہ ہے, پاور تو کسی اور جگہ پہ. یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ یہ نیچے والی بات نہیں ہے, اصل آرڈر ادھر سے ہی آتا ہے, لیکن ابھی تک کچھ ہمارے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں لگ رہی. وہ کہتے ہیں نہیں نیچے ہی ہے, حالانکہ اندر آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے. آیت اللہ مصباح یزدی, جب وہاں پہ ایران کے اندر یہ مسئلہ ایک دفعہ اٹھا تھا, ابھی آگا مصباح یزدی کا تذکرہ اس وجہ سے زیادہ کرتا ہوں تاکہ اس کو پڑھا ان کو پڑھا جائے, جوان ان کو پڑھیں, ان کی بک ولایت فقی کو پڑھیں, سیاست و اسلام پڑھیں, اسلام کی سیاسی تھیوری آغا مصباح یزدی نے تفصیل سے بیان کی. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا ایران کے اندر کہ حکومت انتخابی ہے. آغا مصباح ان شخصیات میں سے تھے جنہوں نے آئین بنایا ہے. جس وقت امام خمینی رحمت اللہ علیہ چند دفعہ امام زندان میں گئے, جب ایک دفعہ زندان میں گئے تو امام کے جو خاص شاگرد تھے ان میں ایک آغا مصباح یزدی بھی تھے, آغا شہید مطہری تھے, شہید بہشتی تھے, یہ پورا گروپ تھا. یہ بہت علمی لوگ تھے, بہت ہائی لیول کے لوگ تھے. جب امام گئے, امام نے کہا میری بحثوں کو چھوڑنا نہیں ہے جو میں کر رہا تھا درس خارج میں. تو آغا مصباح نے پوری ایک ٹیم بنائی اور یہ بحثیں شروع کی کہ جب ہم نے نظام بنانا ہے, جب بنا لیں تو کرنا کیا ہے, کیسے کیسے بنانا ہے. ہوتا ہے نا یہ, بعض لوگ بعض اوقات حکومت کے چکر میں ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کرنا کیا ہے. جس طریقے سے ابھی یہ ہوا ہے, مثلا بعض حکومتیں خود ہی بتا دیتی ہیں کہ 2 سال تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے. کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. اور پھر یہ بھی ایک کچھ اتنے سادے ہیں, ان میں سے ایک نے یہ بھی بتا دیا کہ جب بھی کوئی ایسا کام کرنا ہو بڑا تو پہلے پلاننگ بھی کر لینی چاہیے. اور یہ مہم مسئلہ ہے. آپ دیکھیں آغا مصباح یزدی کی اب صرف زندگی کا مطالعہ کریں. آغا نے اس دوران جب امام زندان میں تھے, انہوں نے تھیوری آیت اللہ ناصر مکارم شرازی, آیت اللہ جعفر زبانی, جو اس ٹائم بڑی شخصیات ہیں, یہ منجھے ہوئے لوگ ہیں, یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. 2-2 ہزار کتاب ان کی مارکیٹ میں ہے. ادھر لوگوں کی زندگیاں میری طرح گزر جاتی ہیں, ایک رسالہ بھی نہیں آؤٹ ہوتا. آیت اللہ جعفر زبانی, آیت اللہ ناصر مکارم شرازی, آیت اللہ مصباح یزدی, ان کے اداروں کو دیکھنے کے لیے کئی دن چاہیے. ایک ایک بندے نے جو کام کیا ہے, ان کی کتاب, خود آغا مصباح یزدی کی کتابوں کو پڑھنے, صرف اس کی لسٹ دیکھنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا. یعنی ہم کبھی کبھی ان کے ادارے میں جاتے تھے, میں ان کے مؤسسے میں اکثر جاتا تھا, ڈیلی بیسس پہ میں جاتا تھا. ان کی کتابیں, جو پورا ان کا ادارہ, جو پی ایچ ڈیز ان کے شاگرد تھے جو لکھتے تھے, یقین کریں 10 سال میں ہر ہفتے گیا ہوں, لیکن ان پوری کتابوں کو میں نام بھی نہیں پڑھ سکا. آپ اندازہ لگائیں کس لیول پہ کام کیا ان لوگوں نے. میرے بھائی, جو اسرائیل سے ٹکرائے ہوئے ہیں, جو امریکہ سے ٹکرائے ہوئے ہیں, یہ صرف پیٹ نہیں بھر رہے. اب دیکھیں نا, ایک کالم نگار نے بڑا اچھا کالم لکھا اردو زبان میں. اس نے کہا اب دیکھیں ہماری حالت, ہر گلی میں ہوٹل, اور ایک لائبریری نہیں ملتی پورے علاقے میں. آپ دیکھیں نا, اور پھر جن کے ساتھ مقابلہ ہے. آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں, میں ایک دفعہ انگلینڈ میں گیا تو مجھے ایک جو جوان مجھے دکھا رہے تھے, تو میں نے ان کے ساتھ ایک بات کی, تو انہوں نے مجھے کہا رات کو آئے گا, ٹائم نکالے, سونا نہیں ہے. تو میں رات کو آمادہ ہو گیا, 1-2 بجے کا ٹائم تھا, مجھے وہ لے کے گیا ایک لائبریری میں. وہ کہتے ہیں وہ لائبریری ایک شہر جتنی تھی.
ایک شہر جتنی لائبریری، رات کے 2 بجے کوئی ٹیبل خالی نہیں تھا. میرے بھائی ان کے ساتھ مقابلہ ہے. جس طریقے سے استاد بزرگوار فرما رہے تھے، یہ جملہ بڑا گہرا ہے کہ ایک ملک صرف امریکہ کے مقابلے میں جو ان کے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، بقایا سب امریکہ کی کالونیاں ہیں. یعنی یہ واقعی اگر اس سسٹم کو کوئی دیکھے، وہ کس طرح آرڈر چلاتے ہیں، پوری دنیا کو گھماتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں. کوئی ملک جرأت نہیں کر سکتا ان کے آگے بات کرنے کی، جس کے خلاف وہ سٹینڈ لے لیں. اور اس کے شواہد بہت زیادہ موجود ہیں. عراق، شام، یہ جتنے ملک ہیں، یورپین جتنے ملک ہیں، کس طریقے سے ان کی ایک پاور ہے. کیا وجہ ہے پاور کی؟ پاکستان کے ایک رائٹر نے تحقیق کی، بڑی اچھی تحقیق، ایک کالم نگار ہیں، اچھے کالم لکھتے ہیں وہ معلومات کے لیے. انہوں نے کہا 700 یونیورسٹی صرف امریکہ میں ہیں، 700 یونیورسٹی ہیں، اور 60 اسلامی ممالک کے اندر 700 نہیں ہیں. علمی آپ دیکھیں ان کی ورکنگ، تو کیا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پیٹ والے چاہیے؟ ابو علی سینا رحمت اللہ علیہ، البیرونی، جن کی وراثت اتنی بڑی ہو، جن کے پاس اتنی بڑی بڑی شخصیات، ملا صدرہ، علامہ طباطبائی، اتنے بڑے بڑے مفکرین جن کے پاس ہوں، وہ مقابلہ کرتے ہیں. ہنری کاربن جرمنی سے پڑھنے کے لیے آتا تھا علامہ طباطبائی سے ہفتے میں کئی دن، کہ ان کے پاس فلسفہ ہے، فلسفہ اسلامی فلسفہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی نظام جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، خود صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے جو نظام کی بات کی ہے، اللہم مسلمانوں نے وہی نظام چھوڑا ہے، کیونکہ تعلیم سے دور ہوئے، فلسفہ دین سمجھ میں نہیں آ رہا، اقامہ دین اس وجہ سے نہیں ہو رہا. دین محض چند رسومات کے اندر سمٹ کے رہ چکا ہے. اب دیکھیں دشمن کہاں تک پھیل گیا. مسلمان چند رسموں میں لڑائی کر رہے ہیں، مذہب سب کا ایک ہے. مثلا آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اگر آپ تحقیق کریں، مثلا ہم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اہل سنت ہیں، پھر مسالک کی تقسیم بندی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کچھ ہے، لیکن سب ایک چیز میں مشترک آپ کو نظر آئیں گے، رسموں میں سب لڑ رہے ہیں. اللہ فرما رہے اقیم الدین، دین کو قائم کرو معاشرے میں، کوئی بھی کر رہا ہے. معاشرے میں اللہ کا قانون لے کے آؤ، کوئی اس کے پیچھے ہے؟ یعنی عملی طور پہ سب ایک طریقے پہ چل رہے ہیں، عملی طور پہ صرف رسومات میں فرق ہے. مثلا آپ دیکھیں ہمارے پاس، فرض کریں اگر کوئی یہ کہتا ہے بھائی ہمارے پاس کربلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے پاس کربلا ہے، ہم نے کربلا سے لیا کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، ہمارے پاس کربلا ہے. ڈاکٹر اسرار اہل سنت کی جو بڑی شخصیت ہیں، اگرچہ ان کی کچھ مشکلات تھی، تعصب تھا، یہ چیزیں تھی ان کے اندر، لیکن انہوں نے آخری عمر میں ایک بڑی عظیم بات کی. پہلے وہ اس بات کے مخالف تھے، آخری عمر کے حصے میں انہوں نے ایک بہت عظیم بات کی. یہی بات ہمارے وزیر اعظم صاحب جب کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں گئے، انہوں نے ڈاکٹر اسرار کی ہی بات ادھر بھی کی، اور وہ بات بڑی بنیادی ہے، وہ بات بڑی بنیادی ہے. ڈاکٹر اسرار جو تھے جوانی میں، کیونکہ ان کا ساری زندگی اس موضوع پہ گزری ہے، دین قائم ہونا چاہیے، دین معاشرے میں آنا چاہیے، ساری زندگی ابو الاعلی مودودی کے یہ ساتھ تھے. ابو الاعلی مودودی بہت بڑے مفکر ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں، جو چاہتے ہیں دین کا نظام آئے. دقت کریں اکثر مولانا جو ہیں ان کو دین کے نظام کا نہیں ذہن میں. اکثر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں وضو ہونا چاہیے، نماز ہونی چاہیے، روزہ ہونا چاہیے، یہ اچھی باتیں ہیں. بیچارے بعض اتنے مخلص ہیں،
صبح شام رو رہے ہیں، واقعی مخلص ہیں، ان کو ان کے درد سن کے بندہ روتا ہے. مثلا حضرت مولانا طارق جمیل، خدا حفظ کرے ان کو، اب ان کے مخالفین بہت زیادہ ہو گئے ہیں، خصوصاً ناس بھی سارے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جب سے انہوں نے من کن تو مولا کہا ہے تو سارے ان کے پیچھے لگ گئے. تو ان کے واقعی اتنے درد بھرے ان کے جملے ہیں کہ میں چند دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں رات کو سونے لگتا تھا تو میں ان کا بعض اوقات کلپ جب سنتا تھا تو وہ عالم کا ایک دن بیان کر رہے کہ عالم اگر بعمل نہیں ہوتا تو اس کی آخرت کیا ہوگی. میں نے جب وہ سنا مجھے نیند ہی نہیں آئی، اتنا میں اس کو خوف زدہ ہو گیا سن کے بھی. عالم اگر بعمل نہ ہو تو اس کا اینڈ یہ ہے. آپ دیکھیں یہ لوگ اتنا اخلاق لوگوں کو سکھا رہے ہیں، لیکن سوسائٹی میں آپ کو عبد القوی ہی نظر آئیں گے. آپ دیکھیں نا، حاوی وہ ہی ہیں. حاوی مولانا طارق جمیل حاوی نہیں ہے، یہ تو عبد القوی نے خود 2-3 دن پہلے ایک انٹرویو میں کہا ہے. اس کا ایک انٹرویو آیا ہوا تھا، اس نے کہا لے آؤ مولانا طارق جمیل کو، لے آؤ فلاں مولانا کو، دیکھ لیتے ہیں مجمع کس کے سامنے زیادہ آتا ہے. اس نے کہا مجھے یہ نہ کہو میں بدنام ہوں، میں عزت والا ہوں، وہ کہہ رہا تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں جو مجھے دیکھتا ہے کہتا ہے ایک سیلفی ہمارے ساتھ ہو جائے. آپ دیکھیں مولانا طارق جمیل جیسے لوگ، اتنے علمی لوگ، مثلا جو اخلاقی لوگ ہیں، اتنی اخلاق کی باتیں کر رہے ہیں. یقین کریں اگر ایسے لوگ ایک سالم نظام کے اندر ہوں، اس نظام کے سارے لوگ فرشتے بن جائیں. یعنی اتنا درد ہے. لیکن حاوی کیوں ہیں عبد القوی؟ اس کی وجہ کیوں؟ سسٹم. خود میڈیا جو اہل تحقیق ہیں ان کی میں خدمت میں عرض کرتا ہوں، خود میڈیا اس ٹائم حکومتی سلسلوں میں، یعنی جو قوہ پہلے ہوتی تھی 3 قوہ جس سے حکومت چلتی ہے، اب ایک چوتھی طاقت بھی ہے اس میں، وہ میڈیا. یہ خود ایک حکومت قائم کرنے کا ایک سلسلہ بن چکا ہے، یہ پوری دنیا بھی مانتی ہے. تو وہ کدھر لے کے پھر رہا ہے؟ اب دیکھیں نا پوری قوم کو کدھر لے کے پھر رہا ہے. سب علماء، کسی عالم کے، اخلاقی عالم کی کوئی چیز اب نظر نہیں آ رہی. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ سسٹم کتنی مہم چیز ہے. تو ان لوگوں نے، یہ جو مولانا جو اخلاقی باتیں کرتے ہیں، ایسے بہت ہیں، شیعہ میں بھی بہت ہیں، اہل سنت میں بھی بہت ہیں. انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ مثلا نظام، عادلانہ نظام قائم ہونا چاہیے. آپ نے کبھی ان سے نہیں سنی ہوگی، کیونکہ یہ اس لائن کے ہیں نہیں، اس لائن کے نہیں ہیں. کچھ علماء ہیں جو ساری زندگی نظام کی بات کرتے رہے، نظام آئے نظام آئے نظام آئے. ان میں سے ایک ابو الاعلی مودودی تھے، جدا شخصیت تھی ابو الاعلی مودودی کی. آپ ان کی کتابیں پڑھیں، تفہیم القرآن، جو قرآن کے اندر انہوں نے بعض تبصرے کیے ہیں، وجد میں آ جاتا ہے انسان، واقعا علمی اور ایک انقلابی مزاج. اس وجہ سے جب ایران میں انقلاب آیا تو ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ علیہ پہلی ان شخصیات میں تھے جنہوں نے امام خمینی کو خط لکھا اور تائید کی اور فرمایا ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ بہت بڑی بات تھی. ایک عالم، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اقامہ دین، ان کو پتا تھا یہ کتنا بڑا کام ہوا ہے، ان کو پتا تھا. یہ معمولی عالم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جس نے دین کو وضو اور غسل تک رکھا ہوا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی امام خمینی نے کیا کیا ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی. تو کچھ نے سمجھا، انہوں نے تائید کی. اب وہ خود بھی کیونکہ اس فکر کے تھے، وہ بات کر رہے تھے مسلسل نظام نظام نظام. پھر ان کے شاگردوں نے بھی یہی بات کی. ابھی بھی ان کے شاگرد جو اقامہ دین کی بحث کرتے ہیں کہ دین کا نفاذ معاشرے میں ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے، بہت خوبصورت بحث کرتے ہیں، لیکن کر نہیں پا رہے. وجہ کیا ہے؟ اتنی محنت کے بعد بن کچھ نہیں پا رہا. آپ دیکھیں مصریوں نے اخوان المسلمین ان کے ساتھ ریلیٹڈ تھی،
اسی طبقے کے ساتھ، یعنی مولانا ابو الاعلی مودودی کے ساتھ وہ رابطے میں تھے. ان کی فکر دنیا میں پڑھی جاتی ہے. ابو الاعلی مودودی کی کتابیں جو ہیں، جن میں سے ایک ریاست اسلامی ہے، حکومت اسٹیٹ کیسی ہونی چاہیے، ہمارے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن زیادہ نہیں. لیکن اتنا مجھے علم ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے سلیبس میں ہے. بہت اچھی کتاب ہے ریاست اسلام. ایک نظام پیش، کیسی ریاست، کیسے الہی ریاست کیسی ہونی چاہیے. تو یہ تھیوری انہوں نے دی. ان کے شاگرد کام کر رہے ہیں جس طریقے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے کام کیا. وہ کامیاب ہو گئے، یہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ حتیٰ یہ شیعہ علماء کے ساتھ بھی ملتے ہیں، مل کے کچھ کرتے ہیں، پھر بھی بات نہیں بن رہی. وجہ اس کی کیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار جوانی میں ایران کے انقلاب، وہ کہتے تھے ایرانی انقلاب، اور اس کے مخالف تھے، شدید مخالف تھے. لیکن بڑھاپے میں، کیونکہ انسان اکثر مچے اور بڑھاپے میں جا کے ہوتا ہے، علمی لوگ پختہ بڑھاپے میں جا کے ہوتے ہیں. ڈاکٹر اسرار جب بڑھاپے میں آئے تو انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا بھائی انقلاب جو ہے نا، یہ صرف جو میں بات سمجھاؤں تبدیلی معاشرے میں، یہ صرف شیعہ لا سکتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ، وہ کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کربلا ہے. اب دیکھیں ایک بندے کی ساری زندگی کا نچوڑ، جس نے اقامہ دین کی باتیں کی ہیں، اقامہ دین کا نفاذ، وہ کیا آگے کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا اپنی تقریر میں، کہا امام خمینی کیوں کامیاب ہوئے پتہ ہے؟ تھیوری تو ہمارے پاس بھی ہے. کہا امام خمینی نے اسی کربلا کو جہد دی، لائن دی، یعنی بتایا لوگوں کو. لوگوں کے پاس تھی کربلا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کرنا کیا ہے. یعنی تھی صحیح، پتہ نہیں. مثلا بہت ساروں کے پاس بڑے بڑے قیمتی موبائل ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کرنا کیا ہے. بس کسی بندے کے پاس 1 لاکھ کا موبائل ہے، وہ فائدہ اس سے اتنا ہی اٹھا رہا ہے جتنا 2500 والے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. فون سننا بند کرنا. ایسا ہی ہے نا بھائی، اتنا لمبا کیوں رکھا ہوا ہے؟ اتنا بڑا موبائل، اتنا خوبصورت موبائل، ہاں جی چل یہی رہا ہے، چل یہی رہا ہے. یعنی اس کی معرفت نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے. یہی وجہ ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں ایک ہندو انٹرویو دے رہا ہے انڈیا کے اندر سے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے جب بھی ظلم اور ستم کے مقابل میں اٹھنا ہو کربلا. وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ کیونکہ سب کو یہ پتا ہے کہ ظالم کے مقابلے میں برائی کو نہیں روکا جا سکتا، برائی کو نہیں ختم کیا جا سکتا سوسائٹی سے، جب تک نظریہ کربلا روحوں میں نہ ہو. نظریہ کربلا نہ ہو. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کیوں یہ سارے علماء مثلا بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے، یہ ابو الاعلی مودودی یا ان کے شاگردان جو ہیں، لیکن ان کے ہاں تھیوری ہے، روح نہیں ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھیوری بھی ہے، روح بھی ہے. کیوں علامہ اقبال کے شعر پڑھ کے وجد میں آ جاتا ہے انسان؟ کیونکہ ان کے پاس کربلا تھی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کربلا تھی، اور امت کو کربلا کی طرف لے کے آئے. رمز قرآن از حسین مختی. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قرآن کی رمز کہاں سے میں نے پڑھی ہے، سمجھیے قرآن کا کوڈ. دیکھیں بعض اوقات انسان ایک جگہ پہ، یہ کیا علامہ اقبال جو بیان کر رہے ہیں، میں اشارہ کرتا ہوں اس کو، تھوڑا سا وقت کم ہے میرے پاس. آپ دیکھیں ایک جگہ پہ لاکر ہے، جس طرح کا لاکر ہوتے ہیں جس میں سونا رکھتے ہیں، آپ جا کے رکھواتے ہیں. بینکوں میں لاکر ہوتے ہیں، گھروں میں بھی لوگوں نے لاکر بنائے ہوتے ہیں. جو قیمتی لاکر ہوتے ہیں ان کے کوڈ ہوتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک خزانہ ہے.
اور اس خزانے کو لاک لگا ہوا ہے. یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کے کوڈ کسی کو سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ کوڈ لگیں گے تو کھلے گا. سب مسلمان پڑھ رہے ہیں. علامہ اقبال فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال فرما رہے ہیں سب مسلمان پڑھ رہے ہیں، سمجھ کسی کو نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ کوڈ نہیں ہے. کوڈ لگے گا تو کھلے گا لاک، پھر اندر سے خزانہ نکلے گا. علامہ اقبال فرماتے ہیں اد حسین رمز قرآن آموختیم. حسین سے سمجھائے کوڈ کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بتایا کوڈ کیا ہے. کربلا کوڈ ہے. اس کے بغیر نہیں. قرآن ثواب کی حد تک فائدہ دے سکتا ہے، نظام اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کربلا نہ ہو، جب تک حسینیت نہ ہو. اور اسی کی بنیاد پہ یہ سارا کام خود ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور یہ حقیقت بھی ہے. اگر آپ انقلاب کو پڑھیں اسی بنیاد پہ. اور دنیا میں کہیں پہ بھی تبدیلی آئے گی، کہیں پہ بھی، یہ سب مسلمان لکھ لیں، اور یہ سب کو پتا ہے کہ کہیں پہ بھی تبدیلی آئے گی صرف ان لوگوں کے اندر آ سکتی ہے جن کے پاس نظریہ کربلا ہے، چاہے وہ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی خاص مسلک سے تعلق رکھتا ہو تو اس کو کربلا سمجھ میں آئے گی. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، مثلا بات سمجھتے ہیں اچھا میں شیعہ ہوں تو مجھے کربلا میں سمجھ آئے گی. میں شیعہ ہوں، فرض کریں پہلے تو یہ ہے کہ میں کون سا شیعہ ہوں، ہم کون سے مسلمان ہیں، کون سے والے. ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے ایک بحث کی تھی، وہ بھی بیچ میں آ گئی. یہ بھی مہم ہے. پہلے تو اصل میں ہم سمجھیں بہت ساری چیزوں کو، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، وہ کہتے ہیں ہم اکثر قانونی مسلمان ہیں، اور جو کافر بھی اکثر ہیں وہ قانونی کافر ہیں. مطلب کیا قانونی مسلمان؟ یعنی ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہم شیعہ ہیں. ایسے ہی ہے نا میرے بھائی. کتنے ہیں ہم میں سے جس کو تشیع کی روح پتہ ہے، جس نے تشیع کو پڑھا ہے؟ کتنے ہیں ہم میں سے؟ اور جو کافر بھی ہیں بہت سارے، وہ سارے ایسے تو نہیں ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں جب قم میں گیا تو ہم نے فارسی شروع کی، ایک ہالینڈ سے لڑکا آیا ہوا تھا، گورا. پتا چل رہا تھا کہ یہ نہ پاکستانی ہے نہ انڈین ہے، یہ خالص گورا ہے. اس کی عادتوں سے پتا چل رہا تھا، بالکل جس طرح گورے ہوتے ہیں جنہوں نے دیکھے ہوئے، پتا چل رہا تھا. تو وہ ہمارے ساتھ پہلے دن کلاس میں تھا. تو استاد نے اس سے پوچھا آپ ایسے ادھر کیسے آ گئے، دقت کریے گا. وہ کہتا ہے کہ میں ہالینڈ میں رہتا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، صرف منی کا پتا تھا، پیسہ. کہا جب حزب اللہ کی جنگ ہوئی نا، حزب اللہ کی جنگ ہوئی، ادھر سے اسرائیل اور پھر اسرائیل کے پیچھے امریکہ، یورپ، سارے، تو دنیا ساری سن تو رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. کہا جب انہوں نے 33 دن سارا اسلحہ استعمال کر لیا اور ان سے بات نہیں بنی، تو ایک دنیا میں یہ بات آئی کہ یہ ہیں کون جو مٹھی بھر ہیں. میرے بھائی روح پاک ہو. وہ اب اس نے وہ پہلا انٹرویو دیا، اس نے کہا اب میں تلاش میں نکلا شیعہ کون ہے، شیعہ کیسے ہیں. کہا میں نے ایک جوان ڈھونڈا، مجھے علم ہوا کہ وہ ادھر شیعہ رہتا ہے. کہا میں نے اس سے معلومات لی، اس نے مجھے امریکہ بھیجا، وہاں سے میں نے کچھ اور لوگوں سے اطلاع لی، انہوں نے مجھے حزب اللہ کے پاس بھیجا، لبنان. میں لبنان گیا، لبنان والوں نے مجھے پڑھنے کے لیے یہاں بھیجا ہے. آپ اندازہ لگائیں، ایک جوان جس کو کچھ نہیں پتا لیکن اس کی فطرت زندہ ہے. یہ کافر ہے لیکن قانونی، صرف کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مشرک کے گھر میں پیدا ہوا ہے لیکن روح زندہ ہے. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ہیں ان سے بدتر.
بس آپ دیکھیں نا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے کربلا سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو روح مری ہوئی ہے نا. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے علی ابن ابی طالب سے نفرت ہو، عادل امام سے نفرت ہو، اس کا مطلب ہے یہ صرف قانونی مسلمان ہے. یہ میری تھیوری نہیں ہے، یہ ابو العلا مودودی کی تھیوری ہے، اور بڑی خوبصورت تھیوری ہے ان کی. وہ کیوں یہ بات کر رہے تھے؟ انہوں نے اس وجہ سے یہ بات کی ہے کہ ہم اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم بس چل رہے ہیں زندگی. میں شیعہ ہوں جی، میں شیعہ ہوں، میں مولانا ہوں. میں کون سا مولانا ہوں؟ آبائی مولانا ہوں یا الہی؟ میں اپنے علاقے کا نمائندہ ہوں، رسموں کا نمائندہ ہوں، یا اللہ کا نمائندہ ہوں؟ آپ دیکھیں نا، جو بہت سارے علماء ہمارے اللہ کا نظام بیان نہیں کر رہے، ان کی بنیادی مشکل کیا ہے؟ بلکہ یہ ٹکرا رہے ہیں. ایک بڑی تعداد وہ کھل کے کہتے ہیں. ایک مولانا کا تو باقاعدہ میں کلپ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ہم نے امامت کو نافذ نہیں ہونے دینا. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، یہ مولانا ہے رسموں کا، یہ مولانا ہے عوام کا، یہ عوام کا نمائندہ ہے نہ اللہ کا. یہ بڑا بنیادی فرق ہے. بہت سارے لوگ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. عوام کے نمائندے مثلا میں قرآن کریم سے بیان کرتا ہوں، خداوند متعال رسول اللہ کو فرماتا ہے، بہت ساری جگہ پہ آپ کو یہ قرآن میں ملے گا، ایک آیت نہیں، آپ کو شاید 100 کے قریب یہ آیات ملے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، محمد ان کی نہیں ماننی. صرف کافروں کی بات نہیں ہو رہی، جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں بہت سارے اچھے ہیں، بہت سارے اچھے بھی ہیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، خواہشوں پہ، لوگوں کی خواہشوں پہ دین نہیں ہوتا، لوگوں کی ڈیمانڈز کا دین نہیں ہوتا. نمائندہ جو رسول ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس نے صرف اللہ کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. ربانیین، ربانی، اس وجہ سے کہتے ہیں عالم ربانی. عالم ربانی کیا؟ عالم کونو ربانیین، قرآن کی آیت ہے. عالم ربانی، معصوم فرماتے ہیں عالم ربانی کے پیچھے چلو. اس کے مقابلے میں عالم دنیا دار، عالم دنیا دار کے بارے میں پھر معصوم سے پوچھا گیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام سے پوچھا گیا، بولا یہ حدیث درست ہے، الفقہاء امناء الرسل ما لم يدخل الدنیا. فقہاء، علماء رسولوں کے، معصومین کے نمائندے ہیں جب تک دنیا دار نہ ہو، جب تک. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ دنیا دار کیسے ہوتے ہیں؟ یہ دنیا دار کیسے پتا چلے یہ مولانا دنیا دار ہے؟ فرمایا اگر حکمرانوں کی، سلطانوں کی اتباع کر رہا ہے سمجھ لو دنیا دار ہے. یعنی جو ادھر سے آرڈر آئے، اگر کوئی ادھر سے آرڈر ہے، اگر کوئی ان کو چیز پسند ہو اور یہ بھی وہی بیان کر رہا ہو، یہ مہم چیز ہے. اور پھر یہاں تک حدیث میں آیا ہے اس کو دیکھ کے نکلو، نکلو، ڈرو اس کے پاس بیٹھنے سے. کیوں؟ کیونکہ یہ خود بے دین ہے، تمہیں بھی بے دین کر دے گا. حضرت کے امام زین العابدین علیہ السلام کے حضرت کے ایک چاہنے والے تھے، بہت بڑے عالم تھے علاقائی، لیکن تھے درباری. ابو زہرے، بہت بڑا نام ہے، جو ریسرچ کریں گے ان کو مل جائے گا. ابو زہرے امام کے زمانے میں تھے. جب بھی امام کا نام لیتے تھے ان کی آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے. آپ اندازہ لگائیں، جب بھی نام لیتے تھے، معتبر کتابوں میں نے پڑھا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے کہ وہ یہ پھر یہی کہتے تھے زین العابدین جیسا کوئی نہیں ہے. حضرت نے ان کو ایک خط لکھا. حضرت نے ان کو، دیکھیں وہ کیسے ہیں امام کے ساتھ، اور امام نے ان کو کیا بتایا.
وہ بہت احترام کر رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. حضرت نے جو خط لکھا اس کی پہلی لائن, تم نے اپنی آخرت گوا دی ہے. کیوں؟ کیونکہ تم جن کا حصہ بن چکے ہو, اور تمہارا کم سے کم جرم پتہ ہے کیا ہے؟ کم سے کم جرم. اب یہ نہیں کہ میرا نام لے کے روتا ہے تو اچھا ہے, یہ نہیں, قانون بیان کر رہے ہیں. جدھر چلے گئے ہو ادھر کا اینڈ یہی ہے, آخرت گئی. پہلی چیز جو تم نے اپنے ہاتھ سے کھوئی ہے وہ آخرت ہے. اور کیوں کھوئی؟ پہلا جرم جو چھوٹے سے چھوٹا تم نے کیا ہے وہ یہ کہ وہ بہت برے تھے جن کے پاس تم گئے ہو, وہ بہت برے تھے, لیکن تم نے ان کے پاس جا کے ان کی برائی کو کم کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم ہو مولانا. لوگ کہتے ہیں مولانا اگر ان کے ساتھ ہے تو پھر اچھے ہی ہوں گے. دیکھیں حضرت کتنی دقیق بات, حضرت نے تو یہ تعبیر استعمال کی ہے. حضرت کی تعبیر یہ ہے, تم نے ان کی وحشت کو, لوگ ان سے ڈرتے تھے, گھبراتے تھے ان کے نام سے, کیونکہ وہ اتنے ظالم تھے, برے تھے, کرپٹ تھے, چور تھے, پبلک کا مال کھانے والے تھے. ان کے اندر, پبلک کے اندر ان کے متعلق وحشت تھی. تم نے وہ وحشت ختم کی ہے. تم نے لوگوں کو کہا ٹینشن نہ لو, ہم ان کے ساتھ ہیں. اب دیکھیں یہ درباری ہونا یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اب میں حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس چیپٹر کو جس نے نہ پڑھا ہو وہ بہت بری طریقے سے گرتا ہے, بہت برے طریقے سے. حتیٰ حضرت کے پاس ایک شخص آیا, اس چیپٹر کو پڑھنے کی ضرورت ہے. حضرت کے پاس ایک شخص آیا 5ویں امام کے پاس, اس نے کہا مولا مجھے ایک کام کروا دیں. آخری مجلس ہے, تھوڑا سا ٹائم میں لوں گا بس نتیجہ پہ. اس نے کہا مولا میرا کام نکلوا دیں. معتبر حدیث ہے. حضرت نے فرمایا پہاڑ سے گرنا مجھے قبول ہے, یہ مجھے نہ کہو, یہ نہ کہو. کیوں؟ فقہ نظریہ ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, ظالموں کے بارے میں نرمی مت رکھنا. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, آگ لے لے گی, وہ آگ میں ہیں. وہ کہتے ہیں نا, ایک مولانا تھے, بہت بڑی شخصیت, عارف, ظاہر بہت بڑی شخصیت ہے, عارف تھے. تو ان کو زبردستی کسی بادشاہ نے کہا آج آپ نے میرے ٹیبل پہ آنا ہی آنا ہے. حکمران نے, وہ ظالم حکمران تھا. ظالم کی بھی ڈیفینیشن ابھی میں نہیں بیان کر سکتا. ہم نے جو ظالم سمجھا ہوا ہے وہ, اور اہل بیت کے نزدیک ظالم وہ نہیں ہے جو ہم نے صرف ظالم سمجھا ہوا ہے. اہل بیت کے نزدیک وہ بھی ظالم ہے جو جس جگہ کا حقدار نہ ہو. یہ بہت مہم پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں, جو جس جگہ کا حقدار نہ ہو. مثلا جو ممبر کا حقدار نہیں ہے اور ممبر پہ بیٹھے, وہ ظالم ہے, وہ ظالم ہے. اور ظالم سے جو دین لے گا فتمسکم النار. اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں بعض ممبر سے آگ پھیلا رہے ہیں, آگ. ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ. تو اب دیکھیں ظالم کی وحشت کو کون کام کرتے ہیں. تو وہ عالم کا واقعہ سنا رہا تھا, تو وہ حکمران نے دعوت کی, تو وہ چلے گئے. اب جانے کو ان کا دل تو نہیں تھا, لیکن بعض اوقات یہ زبردستی درباروں میں زبردستی بلاتے تھے, اور عالم شوق سے نہیں جاتے تھے. جو شوق سے جا رہا ہو وہ پھر خود سمجھ لیں کس کیٹیگری کا ہے. یہ روایات کے اندر ہے, یہ پورا چیپٹر ہے. ہوا یہ بہت دفعہ علامہ حلی کو بلایا گیا اور بہت سارے علماء کو بلایا گیا. تو یہ گئے, تو انہوں نے دسترخوان لگایا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ عالم ربانی نہیں ہوگا, یہ عالم بریانی ہوگا. عالم ربانی کے مقابلے میں عالم بریانی. انہوں نے سمجھا ہوا تھا یہ لنگر وافر دیکھیں گے, معذرت کے ساتھ کھانا وافر دیکھیں گے تو کھانا دیکھ کے یہ خوش ہو جائے گا. تو وہ مولانا بیٹھے, اب کھانا سامنے تھا,
تو مولانا دیکھنا شروع ہو گئے. تو وہ بادشاہ جو تھا اس نے کہا کھائیں نا، کھائیں، کھاؤ اس کو. تو مولانا نے ہاتھ ڈالا بیچ میں، عالم دین تھے، انہوں نے ہاتھ ڈالا، اس طرح نچوڑا، خون نکلا، خون. اس نے کہا یہ کھاؤں؟ یہ اس کی حقیقت ہے، یہ تیرے کھانے کی حقیقت ہے. جو لوگوں کا خون چوسا ہے تو نے، لوگوں کا خون چوس 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 کے اب مجھے کھلا رہا ہے، یہ اس کی حقیقت ہے. اب مجھے بتائیں جن کے کھانوں کی یہ حقیقت ہو. اور دکھ کی بات یہ ہے پھر آگے سے ایک مولانا یہ ہے، یہ بھی عالم دین ہے، اور ایک عالم دین کے ہیں. کچھ دن پہلے ہم دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، اب بات آ گئی تو کچھ دن پہلے دھرنا تھا، ہم سارے مومنین اکٹھے ہوئے تھے، کوئٹہ کا مسئلہ چل رہا تھا، تو دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، کافی سارے علماء آگے بیٹھے ہوئے تھے. ایک سینئر مولانا تھے، ہمارے بڑے ارادت مند ہیں وہ، لیکن جب سوچ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. تو وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے اور لیڈ بھی کر رہے تھے. تو اتنے میں ایک جن کے خلاف دھرنا تھا انہی کا ایک آیا اور اس نے کہا 2 دیگیں میری طرف سے، 2 دیگیں میری طرف سے. اب یہ دعا کروا رہے ہیں اور یہ جملہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ بہت پاکیزہ رزق ہے. تو میرے ساتھ ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو مذاق سے کہا، میں نے کہا یار آج کل تو مولویوں کا پتہ نہیں پاکیزہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ جس کا کہہ رہا ہے ان کا تو ہو جو ہو ہی سسٹم، کرپٹ سسٹم میں. آپ انداز لگے، سوچ آپ دیکھیں، حالانکہ یہ لفظ استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن سوچ دیکھیں، یہ پاکیزہ آ گیا ہے، یہ پاکیزہ کھاؤ تو یہی حالت ہوگی. پاکیزہ کھا کھا کے یہی تو حالت ہوئی ہے. اسی وجہ سے تو میرے بھائی حلقوم سے کچھ نکل نہیں رہا. یہ کیوں نہیں نکل رہا؟ حضرت یقین کریں، آپ خطبہ منا پڑھیں، حضرت فرماتے ہیں تمہارے حلقوم سے حق کیوں نہیں نکلتا. میں بتاؤں، 600 سے 1000 علماء مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اپنی شہادت سے پہلے جو خطبہ دیا، کیونکہ حضرت کو پتا تھا ان کی وجہ سے میں نے شہید ہونا ہے. حضرت نے فرمایا پتا ہے تمہارے حلقوم سے کیوں نہیں نکل رہی باتیں درست ان کے خلاف؟ کیوں نہیں تم یزید کے خلاف بولتے؟ کیوں نہیں تم ان سسٹمز کے خلاف بولتے؟ میں بتاؤں، کیونکہ یہودی علماء کی طرح تم حرام خور ہو، اور حرام خور شکم سے حق کی بات نہیں نکلتی. میرے بھائی جس پیٹ میں حرام پر ہو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اسی وجہ سے تو حضرت جب آئے تو امام عالی مقام نے پوچھا اپنے بابا سے، بابا آپ اتنے خطبے دے رہے ہو، اتنے خطبے عاشور والے دن بھی، ان کو سمجھ نہیں آتی؟ تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہر جگہ لکھا ہونا چاہیے، ہر امام بارگاہ کے اندر لکھا ہونا چاہیے. امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ کیسے میری سنیں، کیسے سنیں یہ میری؟ ملئت بطونہم من الحرام، بیٹا ظالموں کا حرام کھا کھا کے ان کے شکم پر ہیں، ان کی رگوں میں حرام ہے. جس کی رگ میں حرام ہو، جس کا خون حرام سے بنا ہو، اس کو حسین ابن علی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ ادھر ادھر کی کہے گا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. نہیں، اصل مشکل میرے بھائی جب حق ادا نہ ہو رہا ہو. آپ دیکھیں نا، درباری برباد کیا ہے ان درباریوں نے، ائمہ کو نقصان پہنچایا ہے ان درباریوں نے. کوئی آسٹریلیا بیٹھا ہوا ہے، کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں جو بھاگتا ہے لندن جاتا ہے. ایک سوچنے کی بات ہے نا، پبلک ادھر ایک دوسرے کا گلا پکڑ کے ایک دوسرے کو مار رہی ہے، یہ لندن میں جا کے سویٹ ڈشیں کھا رہا ہے. کتنی دکھ کی بات ہے. ایک 4 محرم کو تقریر کر کے گیا، میں یقین کریں میں ملتان میں بیٹھا ہوا تھا، ڈاکٹر میرے پاس آیا، اس نے کہا آج ہم ڈاکٹر نے ایک دوسرے کو گلے سے پکڑ کے مارا ہے. ہوا کیا ہے؟ کہا وہ اہل سنت کہتے تھے تم لوگوں نے ہمارے بارے میں یہ بات کی ہے. لڑوا کے چلا گیا، اور خود کدھر ہے؟ لندن. بیٹھو نا ادھر، فیصلہ ہو، غلط بات کی ہے یا ٹھیک کی ہے.
اگر اتنے حق والے ہو تو میسم تمار بنو، پھر اس درخت کو خود پالو۔ یہاں سے پتہ چلتے حق والے نہیں ہو جو 13 رستوں سے ٹکٹیں کٹوائی ہوئی تھی۔ میرے بھائی یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اور جو دیکھے جو بھاگتا ہے، ایک جوان اس نے ایسی غلط بات کی ممبر کے اوپر سے، اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام بڑے لیڈر ہیں رسول اللہ سے۔ جب مسئلہ بنا تو راتوں رات انگلینڈ اس کا باپ آ گیا ایک عالم دین کے پاس، اس نے کہا میرے بچے کا کچھ کریں۔ تو وہ مولانا نے ان سے کہا، عالم دین تھے، بہت عظیم شخصیت تھے، انہوں نے کہا آپ کا بیٹا جب پڑھ رہا تھا اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا؟ اتنا بھی نہیں پڑھا لکھا تھا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ افضل رسول اللہ ہیں یا امام حسین علیہ السلام ہیں؟ جس کو اتنا نہ پتا ہو اس کو تم ممبر پہ چڑھنے کیوں دے رہے تھے؟ میرے بھائی اب دیکھیں نا، جو بھاگتے ہیں لندن جا رہے ہیں، لندن، یہ سارے لندن کیوں جا رہے ہیں؟ لڑوا کے قوم کو۔ اور کوئی آسٹریلیا میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، کوئی کسی ملک میں باتیں کر رہا ہے، اور جتنے یہ باہر کے ممالک سے باتیں کر رہے ہیں سارے لڑوانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر آؤ نا، ادھر بیٹھو آگے تمہیں پتا چلے۔ ان کو پتا ہے جو دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کتنی مشکلات بنتی ہیں، تم اپنے مزے لے رہے ہو۔ اور کس نے حق دیا ہے کسی کو بھی کہ وہ مسلمانوں کا خون بہوائے، گروائے؟ کس نے حق دیا؟ جہاں پہ اتنی، مجھے بتائیں، چھٹے امام نے مدرسہ بنایا، مدینہ کے اندر مدرسہ تھا، مدینہ کے اندر جو حضرت کا مدرسہ تھا، مفتی حضرت کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، مفتی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، کوفہ کے جتنے بڑے مفتی تھے اہل سنت، انہوں نے شکر کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ بنا اور ہم جائیں اور استفادہ کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4000 بنابر مشہور شاگرد تھے۔ آپ تحقیق کر لیں، ایک بڑی تعداد اہل سنت کے بچے نہیں، مفتی۔ اس کا مطلب ہے ائمہ نے لڑائی کا ماحول نہیں بنایا ہوا تھا میرے بھائی، سارے بیٹھتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس اہل سنت ڈیلی آتے تھے، بڑی تعداد، علمی گفتگو، حضرت رد کرتے تھے، ان کے نظریے کو رد کرتے تھے، وہ حضرت کے ساتھ تبصرہ کرتے تھے، بہت سارے درست بھی سمجھ جاتے تھے، ہدایت پا لیتے تھے، لیکن جو ہدایت نہیں پاتا تھا تو نعوذ باللہ من ذالک ائمہ ان کی گردن سے پکڑ لیتے تھے۔ ایسا تو نہیں ہے، انہوں نے دروازے کھولے ہوئے تھے، سب آتے تھے۔ کتنی واضح دلیلیں موجود ہیں، اس کے باوجود ایسا ماحول بنانا۔ میرے بھائی یہاں سے پتا چل رہا ہے باہر کی طاقتیں انوالو ہیں، وہ درباری بنا رہی ہیں، اور اس میں ایک بڑی تعداد، کچھ نادان ہیں، ان کو پتا ہی نہیں ہم استعمال ہو رہے ہیں، دوڑا دوڑ لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی سمجھو ان باتوں کو، ملک کو آگ نہ لگاؤ، یہ ملک بڑی مشکل سے بنا ہے۔ خود اپنی حفاظت کرو، اپنی مملکت کی حفاظت کرو۔ آپ دیکھیں جو وحشی ہیں ان کو فرصت چاہیے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے میں ایک جگہ پہ تھا، مجلس تھی، پورا دن مجلس تھی، اس مجلس کا کھانا تقریباً 5 لاکھ روپے کے قریب تھا، خرچ تھا، اور وہ اکثر اہل سنت نے بنوایا اور پکایا، خود اس میں شامل تھے۔ اسی گاؤں کے اندر جتنا خطیبوں کا خرچ محرم کا ہوتا ہے وہ اہل سنت دیتے ہیں۔ محرم کے خطیب، اتنی وہاں پہ قربت تھی، اتنی محبت ہے آپس میں۔ اب حقیقت آپ دیکھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سب کچھ، وہ ماحول، کتنی محبت۔ ایک آتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے، وہ آگ لگاتا ہے کہ اب کوئی مجلس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی مجالس بھی بند کروا دی، سلسلے ہی بند کروا دیے۔ کیوں؟ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟
کون ہے یہ؟ کدھر سے یہ آ گئے ہیں؟ کیا قوم کو نہیں پتا؟ کیوں سیریس نہیں ہے قوم؟ بھائی واہ واہ لگے ہوئے سارے، او دیکھو تو صحیح کتنا، یہ خدمت تشیع نہیں ہے، یہ خدمت تشیع نہیں ہے، یہ تشیع کے اوپر ظلم ہے، یہ ناقابل معافی گناہ ہے، آپ رستہ بند کر رہے ہو۔ تو یہاں یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ درباری، کئی کیٹیگریاں ہیں ان کی کہ مختلف شکلوں میں، ان کو سمجھے۔ یہ ہمیشہ آئمہ کے لیے، یہ لشکر تھے، لشکر آئمہ کے زمانے میں رہے، انہوں نے آئمہ کو نقصان دیا ہے، بہت نقصان دیا ہے انہوں نے۔ کوفہ کے اندر آپ دیکھیں، جو کہتے ہیں جی شیعہ، کوفہ سے نا، شیعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا پہلے بھی، شیعہ وہ تھے جو امام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے آپ امام حسین علیہ السلام کا آخری خطبہ تھا ظاہر، یا اس سے پہلے والا خطبہ جو عاشور والے دن تھا، حضرت نے ایک تعبیر استعمال کیا، اب جا کے پڑھیے گا، وہ یہ تھی، تعبیر سنیے گا، بس میں اسی کا تھوڑا سا ترجمہ کر کے میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ یا شیعت فلاں، یزید کے جد کا نام لیا، یا شیعت، اے فلاں کے شیعو، میں تمہارے آگے نہیں جھکوں گا۔ کیوں یہ لفظ استعمال کیا اپنے خطبے میں؟ حضرت نے یہ بتایا دنیا کو، یہ علی کے شیعہ نہیں ہیں، تم کون ہو جو کہتے ہو یہ علی کے شیعہ ہیں؟ مجھے قتل کرنے علی کے شیعہ آئیں گے؟ یہ اس کے شیعہ ہیں جس کے آرڈر پہ آئے ہیں، جس کا جو آرڈر قبول کرتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے۔ بندہ قانونی طور پہ جس کا مرضی لیبل لگوائی رکھے وہ اس کا نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ کتنی بڑا اشتباہ ہے۔ شیعہ ہو علی کا اور وقت کے امام کے مقابل میں آ جائے نا، شیعہ حبیب ابن مظاہر تھے، شیعہ مسلم ابن اوسجہ تھے، شیعہ جون تھے، یہ شیعہ تھے پہنچ گئے، اور شیعہ ہی نظام بنا سکتا ہے۔ شیعہ جو پیروکار ہے، جو ادھر سے آرڈر لینے والا ہے، وہ تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی آرزو کب پوری ہوگی؟ کب نظام بنے گا اللہ کا؟ وہ حضرت حجت ابن الحسن تشریف لائیں گے اور اس حکومت کریں گے۔ کون، کس نے کرنا ہے یہ کام مجھے بتائیں؟ اگر یہ سارے کہتے رہے وہ بعد والے آئیں گے، وہ بعد والے آئیں گے، وہ بعد والے آئیں گے۔ آغا محسن کراتی کی ایک تشبیہ، امام زمانہ کا نام آ گیا، میں بیان کر دوں۔ آغا محسن کراتی فرماتے ہیں کب آئیں گے؟ کب آئیں گے حضرت حجت ابن الحسن؟ حضرت حجت ابن الحسن اس وقت آئیں گے جب قدر ہوگی۔ انہوں نے ایک مثال دی وہاں پہ، انہوں نے کہا ایک گلی میں آپ بلب لگا دو، بچے وہاں پہ کھیلتے ہوں، بچے ایک بلب توڑ دیں، پھر دوسرا بلب توڑ دیں، پھر تیسرا بلب گورنمنٹ لگوائے وہ بھی توڑ دیں، لگواتے رہیں، 11 بلب بچے توڑیں، تو پھر حکومت بعض اوقات کیا کرتی ہے، ایک خول سٹیل کا چڑھوا دیتی ہے کہ اب اس تک نہیں تم پہنچ سکتے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 11 بھیجے، لوگوں نے قدر نہیں کی، 12ویں کو رکھا ہوا ہے، جب قدر ہوگی، جس دن لوگ کہیں گے ایک الہی نظام چاہیے، وہ کون سی نسل ہے، کون سی نسل وہ بنے، وہ کام کرے گی؟ وہ کوئی اور نسل نہیں ہے میرے بھائی، وہ ہم ہی بنے، ہم ہی بنے، ہم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی آرزو بنے۔ وہ بی بی جو بڑی تڑپی ہیں، بہت روئی ہیں، ایک اہل سنت عالم ہے شمس الدین ذہبی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعد از رسول اللہ اتنا روئی، اتنا روئی، حتی تذوب، یہاں تک کہ سایہ نظر آتا تھا فاطمہ کا۔ کل خیال، ہماری کتابوں میں یہ آیا ہے، کل خیال، فاطمہ تو ذرا ایک خیال کی طرح ہو گئی تھی۔ خیال یعنی وجود بہت لاغر، رو رو کے بہت روئی، دن میں بھی روتی تھی، رات میں بھی روتی تھی۔ کیوں روتی تھی؟ کیوں روتی تھی اتنا؟ مسلمانوں، جو اللہ کا بنایا ہوا تھا اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے،
جو اللہ کا نظام تھا اس کو تم بھول گئے ہو. اور رسول اللہ کے لیے بھی روتی تھی، لیکن میرے بھائی اتنا کوئی نہیں روتا اس طریقے سے. سب علماء نے لکھا ہے اپنے والد کا بہت دکھ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن 3 مہینے کے اندر صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے بدن کا گوشت اتنا کم ہو گیا، کل خیال کی طرح کا شبہ، ایک سایہ نظر آتا. دن میں بھی روتی تھی، رات میں بھی روتی تھی. مدینہ والے آئے، یا علی ہم رات کو تھکے ہوئے آتے ہیں، سونا چاہتے ہیں. فاطمہ الزہرا کے رونے کی آواز ہمیں سونے نہیں دیتی. امام علی علیہ السلام نے مدینہ سے باہر فاصلے پہ ایک جگہ بنائی جس کو بیت الاحزان کہا جاتا تھا. بی بی دو عالم حسنین کو لے کے پورا دن بیٹھ کے رویا کرتی تھی. ایک دن وہ بھی آیا، بس میں نے شہادت کیا چند جملے پڑھنے. ایک دن وہ بھی آیا، اپنی کنیز سے فرماتی ہیں، اے ام ایمن میری تسبیح کی آواز سنتی رہنا، اگر تسبیح جاری رہے سمجھو میں زندہ ہوں. یہ جملہ جب میں پڑھتا ہوں نا، مجھے پتا ہے کون سا منظر یاد آتا ہے. یہ وہ والا منظر تھا جب امام حسین علیہ السلام اپنی بہنوں کو کہہ رہے تھے، بہنوں اے زینب اے کلثوم جب تک میری تکبیر کی آواز ہے سمجھو میں زندہ ہوں، میری تکبیر کی آواز دلیل ہوگی میں زندہ ہوں. سیدہ تسبیح پڑھتی رہی. ام ایمن پھر دروازے پہ آتی تھی، پھر واپس جاتی تھی. ایک دفعہ آئی، دیکھا آواز نہیں ہے. اب ماں تھی نا، شفیق ماں کہہ کے گئی تھی، ام ایمن بچے آئے تو پہلے کھانا کھلانا پھر میرا بتانا. بچے دونوں وارد ہوئے، حسنین شریفین جو داخل ہوئے اپنی ماں کا نام لیا. حضرت ام ایمن آگے بڑھی، کہا بچوں نہیں پہلے کھانا کھا لو. کہا ام ایمن آپ کو علم نہیں ہے، ہم اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، ماں کے بغیر کھانا نہیں کیسے کھاتے. دونوں بچے اندر گئے، ماں کو بلایا. بچوں کا مزاج ہوتا ہے، جب دیکھا ماں جواب نہیں دے رہی تڑپ کے بھاگے مسجد کی طرف. کیوں مسجد کی طرف بھاگے؟ بابا کو جا کے بتاتے ہیں اماں آواز کا جواب نہیں دے رہی. اب امیر المومنین مجھے بتائیں، سوچیں جس نے اکیلا خیبر کا در اکھاڑا، جو خندق میں نہیں گھبرایا، جو کسی میدان میں نہیں گرا. میں نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے جب علی کے کان میں آواز آئی نا، دور سے دیکھا، کہا میرے جگر گوشو رو کیوں رہے ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے امامے گلے میں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کہا بابا اماں سے بات کرتے ہیں، اماں جواب نہیں دیتی، اماں کو کچھ ہو گیا ہے. کہتے وہ علی جو خیبر کے در کو کاٹنے والا تھا اپنے منہ کے بل زمین میں گرا، منہ کے بال امیر المومنین زمین پہ گرے. علماء نے بیان کیا ہے اتنا شجاع علی، اتنا بہادر علی. کیا ہوا تھا علی کو؟ اس کی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، علی جب باہر سے درد لے کے آتے تھے، تکلیفیں لے کے آتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تھے. ایک دن گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ الزہرا بی بی دو عالم کی نگاہ پڑی. بی بی نے کہا علی بہت پریشان نظر آ رہے ہو، لگتا ہے مسلمان آپ کو سلام نہیں کرتے. کہا اے فاطمہ الزہرا اور رسول اللہ کی بیٹی، اب بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے، میں سلام کرتا ہوں لوگ مجھے جواب نہیں دیتے. جب یہ منظر امام علی کے ذہن میں آیا نا کہ میرے غم کو کون سننے والی تھی، دنیا سے چلی گئی میرے غم کو سننے والی. اب بس میرے آخری جملے، اب وصیت کی ہوئی تھی دفننی فی اللیل، اے علی مجھے رات میں ہی دفن کرنا، کفننی فی اللیل مجھے رات میں ہی کفن دینا، غسلنی فی اللیل مجھے رات میں ہی غسل دینا. اور غسل دینا شروع کیا. جب غسل دینا شروع کیا نا، سنے گئے بچوں کو کہہ رہے تھے بچوں اونچا نہ رو، تمہاری ماں نے منع کیا ہے ہمسایوں کے گھر میں آواز نہ چلی جائے. ماں نے منع کیا ہے تمہاری، میرے جنازے کی خبر کسی کو نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، تمہارے رونے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اب بچوں کو ام ایمن نے خاموش کروایا. تھوڑی دیر گزری، امیر المومنین نے دیوار کے ساتھ رکھ کے سر رونا شروع کیا. جب رونا شروع کیا نا، ام ایمن کہتی ہیں یا علی ابھی تو بچوں کو منع کر رہے تھے. اس وقت مولا امیر نے فرمایا اور مجھے زینب نے مجھے فاطمہ الزہرا نے اپنے سارے دکھ نہیں بتائے تھے، اور بہت ساری چیزیں مجھ سے چھپائی ہوئی تھی، بس میں نے سارے مصائب ختم چھوڑ دیے. بس آخری لمحے وہ تھے جب قبر مبارک کے پاس آ رہے تھے. 7 لوگ تھے جو جنازے میں شریک ہوئے تھے. وہ 7 لوگوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کس کا جنازہ جا رہا تھا؟ جس کے لیے دنیا بنی تھی.
اس کا جنازہ رات کے اندھیرے میں جا رہا تھا، اور کہتے ہیں ایک جگہ سے امیر المومنین نے دیکھا ایک جگہ سے مٹی اٹھنا شروع ہوئی، آواز آئی علی ادھر لے آؤ، علی ادھر لے آؤ، میں تمہارے انتظار میں ہوں، اور میری بیٹی کو مجھ تک پہنچا دو۔ سیعلم اللہ۔ یا حسین